اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، انزلنا نازل کیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، الکتاب کتاب، بالحق ساتھ حق کے، لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناسی درمیان لوگوں کے، بما ساتھ اس کے، اراک اللہ جو سمجھا دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، ولا تکن اور نہ آپ ہو جائیں للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمہ جھگڑا کرنے والے، واستغفر اللہ اور آپ بخشش طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے غفوراً بخشنے والا، رحیمہ رحم فرمانے والا، ولا تجادل اور نہ آپ جھگڑا کریں عن الذین ان لوگوں کے بارے میں، یختانون جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں سے یا اپنی جانوں پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتے، من کانا جو کوئی ہے، خوانن خیانت کرنے والا، اسیما گناہ گار، یستغفون وہ شرماتے ہیں، من الناس لوگوں سے، ولا اور نہیں، یستغفون وہ شرماتے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، واہوا اور وہ ساتھ ہوتے ہیں ان کے، اس جب یبیتون وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، ما لا یرضا جو نہیں وہ پسند کرتا، من القولی بات، وقان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، بما یعملون ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں، محیطہ گھیرنے والا، ہاں انتم ہو تم ہاؤلائی وہی لوگ، جادل تم جھگڑا کرتے ہو، انہم ان کی طرف سے، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، فَمَن یجادل پس کون جھگڑا کرے گا، اللہ اللہ تعالیٰ سے، انہم ان کے بارے میں، یوم القیامت قیامت کے دن، امن یا کون، یقون ہوگا علیہم اوپر ان کے، وکیلا کارساز، وَمَن یعمل اور جو کوئی عمل کرے گا، سوءً برے، او یا ظلم یا وہ ظلم کرے گا، نفسہ اپنے آپ پر، ثم پھر، یستغفر اللہ وہ بخشش طلب کرے اللہ تعالیٰ سے، یجد وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو، غفوراً بخشنے والا، رحیمہ رحم فرمانے والا، ومن یکسب اور جس نے کمائے، اسمن گناہ، فانما پس بے شک، یکسبہ کمایا اس نے اس کو، علی نفسہ اپنے لیے یا اپنے نفس پر، وقان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، علیمن جاننے والے، حکیمن حکمت والے، ومن یکسب اور جس نے کمائی، خطیئتن خطائیں، او اسمن یا گناہ، ثم پھر یرمی الزام دیا، بھی اس کا، بری ان کسی بے گناہ کو، فقد احتمل پس تحقیق اٹھایا اس نے، بہتانن بہتان، و اسمن اور گناہ، مبینن ظاہرا۔ یہاں پہ جو سبق ہے آج کا، اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا، ایک آدمی تھا مکہ کے مدینہ کے اندر، جب وہ، اس کا نام بشیر بتایا جاتا ہے، اور بعض میں اس کا نام جو ہے وہ عبیرک بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک منافق آدمی تھا، لیکن یہ مدینہ کے ایک خاندان، بنو عبیرک کے نام سے جو ایک خاندان تھا، اس کا آدمی تھا، اس خاندان کا آدمی تھا، کہ یہ منافق شخص مدینہ میں رہتے ہوئے بھی صحابہ کرام کی توہین میں اشعار لکھ کر دوسروں کے ناموں سے اس کو جو ہے نا پڑھا کرتا تھا، اشاعت کیا کرتا تھا اس کی۔ اس نے ایسا کیا کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا رافیہ رافیہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو ہے نا وہ چوری کی، اور چوری کی صورت یہ ہوئی کہ ہجرت کے ابتدائی زمانے میں، کیونکہ عام مسلمان فکر و فاقہ کے ساتھ تنگی کی بسر و اوقات کر رہے تھے، ان کی عام خوراک جو کا آٹا تھا، یا کھجورے، یا گیہوں کا آٹا، جو بہت کم میسر تھا، مدینے میں ملتا بھی نہ تھا، ملک شام سے جب آٹا آتا تو کچھ لوگ مہمانوں کے لیے یا خاص کسی ضرورت کے لیے کچھ تھوڑا سا خرید کر رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت رافیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کچھ آٹا خرید کر ایک بوری اپنے لیے رکھ لیا، اور اس میں کچھ اسلحہ وغیرہ بھی یہ رکھ کر ایک چھوٹی کوٹری کے اندر محفوظ کر دیا۔ بشیر جو تھا وہ منافق، اس کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے نقب لگا کر بوری نکال لی۔ حضرت رافع نے جب صبح کو یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بھتیجے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور واقعہ چوری کا ذکر کیا۔ سب نے مل کر محلے میں جب تفتیش شروع کی تو لوگوں نے بتایا کہ آج رات ہم نے بشیر کے گھر میں آگ روشن دیکھی تھی، ہمارا خیال ہے کہ وہیں کھانا پکایا ہوگا۔ اب بشیر کو جب راز فاش ہونے کی خبر ملی تو اس نے جو ہے وہ خود آیا،
گھر تک جانے کا موقع ہی نہ ملا، خود آیا اور کہا کہ یہ کام تو لبید بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اصل میں جب اس نے چوری کی تھی تو اس نے بڑی سازش کی، ایک اس آٹے کے اندر تھوڑا سا سوراخ کر دیا اور اس آٹے کے تھیلے کو لے کر پہلے لبید بن سہیل کے گھر کے پاس گیا، ادھر تھوڑا زیادہ بکھیرا، پھر اس کو لے کر ایک یہودی کے گھر تک پہنچا۔ حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب جانتے تھے کہ وہ ایک مخلص مسلمان اور نیک بزرگ ہیں۔ ان کو جب خبر ہوئی تو وہ تلوار کھینچ کر آئے اور کہا کہ چوری میرے سر لگاتے ہو، اب میں تلوار اس وقت تک میان میں نہ رکھوں گا جب تک چوری کی حقیقت واضح نہ ہو جائے۔ بشیر نے ان سے آہستہ سے کہا، آپ بے فکر رہیں، آپ کا نام کوئی نہیں لیتا، نہ آپ کا یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس نے وہ نام اس وقت چوری ایک یہودی کے نام پر لگا دی اور ہوشیاری جو اس نے پہلے کی تھی، اب لوگ جب وہاں تک، اور یہ بھی کی کہ راتوں رات کچھ اسلحہ اور زیریں جو اس آٹے کے اندر سے نکلی تھی وہ یہودی کے پاس جو ہے وہ امانتاً رکھوا دی۔ اب ہوا اس طرح کہ جب وہ لوگ وہاں پہنچے یہودی کے گھر تو ادھر سے زیرہ بھی برآمد ہوگی اور اسلحہ بھی۔ اب جب اس نے کہا، یہودی نے کہا کہ یہ تو مجھے میرے پاس جو ہے وہ بشیر نے امانتیں رکھوائی ہیں۔ اب معاملہ جو ہے وہ لوگوں نے اب رہ گیا معاملہ جو تھا چوری کا، وہ یہودی کے ساتھ ڈالا تو اب معاملہ یہودی کا اور وہ جو تھا بشیر منافق اس کا رہ گیا۔ ادھر جب حضرت قادہ اور رافیہ کو مختلف صورتوں سے جب یہ گمان ہونے لگا کہ یہ کارروائی تو بشیر کی ہی لگتی ہے، تو حضرت قتادہ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چوری کا واقعہ جو ہے وہ اپنے گمان کے ساتھ کہ یہ چوری بشیر نے ہی کی ہے ذکر کیا۔ بشیر کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں سارا معاملہ حاضر ہو کر حضرت رافیہ اور قتادہ کی شکایت کی کہ بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی شرعی ثبوت کے وہ چوری کا الزام میرے نام لگا رہے ہیں، حالانکہ مسروقہ جو مال ہے وہ تو یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکیے کہ میرا نام نہ لگائیں، یہودی پر دعویٰ کریں۔ اب ظاہری حالات دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی رجحان اس طرف ہو گیا کہ یہ کام یہودی کا ہے، لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ ہو گیا ظاہری علامات سے کہ یہودی پر چوری کی جو ہے سزا جاری کی جائے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ادھر جب حضرت قتادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بغیر دلیل اور ثبوت کے ایک مسلمان گرانے پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت قتادہ نے اس معاملے سے جو ہے وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور افسوس کیا کہ کاش میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے اس کا کوئی ذکر ہی نہ کرتا، چاہے میرا مال جاتا رہا۔ حضرت رافیہ کو جب یہ معلوم ہوا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا تو انہوں نے بھی صبر کیا اور کہا کہ واللہ المستعان۔ اس معاملے پر ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ قرآن پاک پر ایک پورا رکوع اس بارے میں نازل ہوا کہ وہ قرآن پاک کے اس واقعے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حقیقت واضح کر دی اور چور کی چوری بھی کھول دی اور یہودی کو بری کر دیا۔ اور اب جو مسروقہ مال تھا وہ بشیر اب جو ہے وہ مجبور ہو گیا کہ وہ مال مسروقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، لہٰذا یہودی نے مال آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس دلایا اور انہوں نے اب سب اسلحہ جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ ادھر جب بشیر کو یہ ساری باتوں کا پتہ چلا تو وہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا اور مشرکین کے ساتھ مل گیا، اگرچہ وہ پہلے ہی منافق تھا لیکن اب کھلا کافر ہو گیا اور پہلے مسلمان تھا اب مرتد ہو گیا۔ اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کے وبال نے بشیر کو مکہ میں بھی چین نہ رہنے دیا۔ جس عورت کے مقام پر ٹھہرا تھا جب اس کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے بھی اس کو نکال دیا۔ اس طرح پھرتے پھراتے آخر اس نے ایک ایسے شخص کے مقام پر نقب لگائی تو کہ اس کی دیوار اس کے اوپر گر گئی اور وہیں دب کر مر گیا۔ یہ سارا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ ولولا فضل اللہ، اگر نہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا علیہ کا پر ورحمتہ اور رحمت اس کی لہمت، البتہ آپ ارادہ کر چکے تھے، البتہ ارادہ کر چکی تھی تو عائفتن ایک جماعت منہم ان میں سے ان یضلوا کا یہ کہ وہ بہکا دیں آپ کو، وما یضلون اور نہیں وہ بہکا رہے تھے یا گمراہ کر رہے تھے الا انفسہم مگر اپنی ہی جانوں کو، وما یضرون کا اور نہیں وہ بگاڑ سکتے تھے آپ کا من شیء کچھ بھی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے الیکا آپ پر الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت وعلمک اور سکھایا آپ کو ما لم تکن تعلم جو نہ تھے آپ جانتے، وقان اور ہے فضل اللہ فضل اللہ تعالیٰ کا الیکا آپ پر عظیمن بہت بڑا۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں
کہ اصل واقعے کی حقیقت نہ بتاتا تو آپ کو ایک جماعت یعنی جو بشیر منافق تھا وہ آپ کو جو ہے وہ بہکا رہا تھا، گمراہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن وہی اس لیے نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم و معرفت آپ کو عطا فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، خیانت کرنے والوں کی یعنی بشیر کی طرفداری نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خیانت کرنے والوں کو جواب دیا کہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا خیرہ، نہیں بلائی فی کثیرن بہت زیادہ من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں، الا مگر من امرا جو کوئی حکم دے بصدقۃ صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس یا وہ صلح کروائے لوگوں میں، ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا ذالک یہ ابتغاء چاہنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی رضامندی، فسوفا پس جلد ہی نوتی ہی ہم دیں گے اس کو اجرن اجر عظیمہ بڑا۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سرگوشیاں کرنا، مشورے کرنا بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، ان میں جو کہ سرگوشی کرنا یعنی چھپ چھپ کے مشورے کرنا وہ بہتر نہیں ہے، لیکن ہاں ان مشوروں اور سرگوشیوں کی میں اگر کوئی خیر کی چیز ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صدقہ خیرات کی ترغیب دی جائے، یا نیکی کا اس وقت حکم دینا ہو تب کی جائے، یا لوگوں کے آپس میں صلح کروانے کا کوئی مشورہ ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ انسان کا ہر کلام اس کے لیے جو ہے وہ مضر ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کا ذکر ہو یا امر بالمعروف ہو یا نہیں انل منکر ہو، یعنی امر معروف نیکی کا کام دینا ہے اور جو ہے نہیں انل منکر برائی سے روکنا ہے۔ ایسے کلام یا لوگوں کے اندر جو صلح کروانی ہو اس وقت اگر آپ کوئی مشورہ کر رہے ہیں تو اس میں خیر ہے آپ کے لیے، اور لیکن آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کا اجر بھی دیتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ جو کہ نافرمانی کرتا ہے رسول کی، من بعد ہی بعد جس کے ما تبینا جب ظاہر ہوگی لہ الہدا اس کے لیے ہدایت، وَيَتَّبِعْ اور پیروی کی اس نے غیر سبیل المؤمنین ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کی نولی ہم پھیر دیں گے اس کو ما تولا جس طرف وہ پھر گیا، و نسلی اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم جہنم میں، وساعت مسیرا اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اس آیت میں دو چیزوں کا جرم عظیم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بیان کیا گیا ہے، ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالف جو ہے رسول ہے وہ کفر اور اس کے اوپر کفر ہے اور بہت بڑا وبال ہے، دوسرا جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر اس کے خلاف کوئی اور راستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ اجتماعی امت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یعنی جس طرح قرآن و سنت کے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اس کی مخالفت گناہ عظیم ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعت من اشد شد من النار، یعنی کہ جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو شخص جماعت مسلمین میں سے علیحدہ ہو گیا وہ شخص وہ علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔